تمیز راجہ ٹیم کی ناقص کارکردگی ناکام حکومت کی دفاع میں سامنے آ گئے۔ لاہور کے کھانوں میں مایوس معین علی کا دل کراچی کی ڈشز نے جیت لیا۔ کائنات امتیاز کی والدہ سلیمہ کا بطور انٹرنیشنل امپائر ڈیبیو۔ ٹی20 سیریز رضوان اور بابر اعظم کھیلتے باقی منہ دیکھتے رہے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ میچ کے دوران میدان میں سانپ گھس آیا۔ ایف آئی اے تحقیقات سندھ ہائی کورٹ نے حلیم شاہ کی حفاظت سے ضمانت منظور کر لی۔ توہین تو ہوئی ہے مگر کتنے کو معافی ملی ہے، مریم نواز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیشہ زبردست فیصلے کرتی ہے، عمران خان۔ بلوچستان کرونا کیسز میں اضافہ کا رجحان، مثبت شروع 1/10% ریکارڈ۔ لاہور سے کراچی کے لیے 37 روز بعد ٹرین آپریشن بحال۔ من پسند جگہ پر تبادلہ نہ ہونے پر انسپکٹر کا سینئر خاتون آفیسر پر تشدد۔ رانا ثناءاللہ کو ماڈل ٹاؤن کیس میں عمر قید ہو گئی، وزیر اعظم۔ آڈیو لیک پر عمران خان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن کی جانیں گی مریم اورنگزیب۔ پاکستان نے دہشت گردی سے متعلق بھارت الزامات کو مسترد کر دیا۔ کارتک روشن ہر فلم سے پہلے کلائی پر کالا دھاگا کیوں باندھتے ہیں؟ ایشیا کپ میں پاکستان کرکٹر کائنات امتیاز کے ساتھ ان کی والدہ سلیمہ امتیاز بطور امپائر شریک۔ سلیمہ امتیاز نے گزشتہ روز بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ کی صورت میں پہلی بار کسی انٹرنیشنل مقابلے میں ذمہ داری بھی نبھائی۔ اس سے قبل وہ خواتین کے ایک مقامی ٹورنامنٹ میں بھی امپائرنگ کا فریضہ انجام دے چکی ہے۔ کائنات امتیاز کا اس حوالے سے ٹورنامنٹ پر کہنا تھا کہ میری والدہ ایشیا کپ میں بطور امپائر شریک ہیں، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا مجھے اس پر بہت زیادہ فخر ہے۔ پاکستان کی نمائندگی ان کا خواب تھا۔ ایک طویل انتظار کے بعد اب وہ اس یونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ حکومت کی طرف سے لگائے جانے والے ایک ٹینٹ میں ایک فیملی رہائش پذیر ہوگی، جبکہ دوسری پر مزید ٹینٹس لگانے جائیں گے، جہاں سیلاب زدگان کے لیے بجلی، پانی، واش رومز، سیوریج کے نظام سمیت صحت و انصاف کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر میل عرفان سلام کے مطابق سیلاب متاثرین کو 1 سے 2 روز میں منتقل کرنا شروع کر دیں گے۔ متاثرین کے کھانے کی ذمہ داری دعوت اسلامی کو دی گئی ہے، جبکہ ڈی سی کیمپ آفس، پولیس چوکی اور عارضی اسکول بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کے مطابق سیلاب متاثرین اس ٹینٹ بستی میں ان کے پانی علاقوں میں بحال کا کام مکمل ہونے تک رہیں گے، اور جن متاثرین کے علاقوں میں سیلابی پانی کی نکاسی مکمل ہوگی انہیں ٹرانسپورٹ دے کر منتقل کیا جاتا رہے گا۔ سندھ حکومت کے ساتھ فلاحی ادارے بھی سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ نئی دہلی۔ بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل میں گرفتار ملزم پولیس کی حراست سے گرفتار ہو گیا۔ ملزم دیپک تینو کا تعلق گلوکار کے قتل میں ملوث مبینہ گینگسٹر لارنس بشنوٹی کے قریبی ساتھیوں میں ہے۔ بھارتی
ذرائع ابلاغ نے پولیس ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ تینوں دیپک مناس پولیس کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی حراست سے فرار ہوا ہے۔ پنجاب پولیس ملزم کو 4 جولائی کو راہداری ریمانڈ پر تہاڑ جیل سے دلی لائی تھی۔ معروف گلوکار اور سیاستدان سدھو موسے والا کو اپنے گھر کے قریب رواں برس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کے الزام میں اب تک 30 افراد کو شناخت کیا گیا ہے، جن کا تعلق بشنوئی گینگ گروپ سے ہے، جبکہ اب تک 24 فرار کو قتل کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ خاتون جج کو دھمکی، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس خارج۔ چیف جسٹس اطہار من اللہ نے کہا کہ ہم نے توہین عدالت کا نوٹس خارج کر کے کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ لاجرز بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے اعتراف اٹھایا ہے، عمران خان کا کابینہ حلفی منظوری کرنے کا مخالفت کی۔ عدالتی معاون نے کہا کہ عمران خان نے بیان حلفی میں غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ چیف جسٹس اطہار من اللہ نے کہا کہ آپ کی سفارشات ہم اپنے تحریری فیصلے میں لکھیں گے۔ آپ اپنی تحریر معروضات جمع کروا دیں۔ عدالت نے حامد خان سے مکالمے میں کہا کہ ہم نے بیان حلفی دیکھا ہے، بادی نظر میں توہین عدالت کی۔ عمران خان ڈسٹرکٹ کورٹ کے یاد رہے کہ گزشتہ سماعت پر عدالتی بینچ نے عمران خان کے معافی کے بیان کو تسلی بخش قرار دیا تھا۔ نئے بیان حلفی عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگنے سے گریز کیا، تاہم گزشتہ